من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 تا 158 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 تا 158 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ تم لوگ، کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لإخوانہم، اور کہا ان لوگوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جس وقت وہ چلے زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ تھے غازی، یا وہ تھے مجاہد، یا وہ تھے غازی، لو کانوا عندنا، اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو مارے نہ جاتے، وما قتلوا، اور نہ ہی قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذالک، تاکہ اللہ کر دے اس بات کو حسرت بنا کر، فی قلوبہم، ان کافروں کے دلوں میں، واللہ یحیی، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور اللہ ہی موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی ان کاموں کو جن کو تم لوگ کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور البتہ اگر تم لوگ قتل کیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم لوگ تبھی موت مر جاؤ، لمغفرہ، البتہ بخشش ہے، مغفرت ہے، معافی ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت، خیر،
اور رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ یجمعون جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر تم لوگ تبھی موت مرو، او قتلتم، یا تم لوگ قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اللہ ہی کی طرف تم لوگ جمع کیے جاؤ گے۔ پچھلی آیت کریمہ میں آپ حضرات یہ بات سن چکے، ان الذین تولوا منکم والی آیت، کہ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے شرکائے احد میں، جو شرکائے احد تھے جبل رمات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، جو تھوڑی سی غفلت ان سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی صورت میں، اور اسی طرح احد میدان چھوڑ کر پہاڑ کی پشت پر جانے والے، تو جو بھی معاملات وہاں پر ہوئے، تو کوتاہی یا غفلت ہوئی، اللہ رب العزت نے تمام کے تمام مجاہدین احد کو معاف کر دیا۔ تمام کے تمام شرکائے احد جنہوں نے شرکت کی احد کے مقام پر، احد کی لڑائی میں، اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان سب کو معاف کر دیا۔ بخشش کا اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا۔ اب ان آیات کریمہ میں منافقوں کی وہ باتیں، ان کافروں کی وہ باتیں کہ جن سے مسلمانوں کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے اور مسلمانوں کو اوپر طرح طرح کی باتیں کستے، ان کی ان باتوں اور ان کی اس جو ہے غلط فہمی کا طرف اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو متنبہ فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، یعنی منافقین کی طرح، کہ ان منافقوں نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ تم ان منافقوں والی عادات نہ اپنانا، منافقین والی سوچ نہ رکھنا، منافقوں والی زندگی نہ گزارنا، کہ یہ منافق تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ شرکاء احد میں کسی کا کوئی باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا۔ یقیناً مسلمان ہونے والے ایسا تو نہیں تھا کہ تمام کے تمام عرب والے پورے خاندان کی صورت میں سب کے سب جو ہے اسلام میں داخل ہوئے ہوں، بلکہ کسی کا باپ مسلمان ہوا تو کسی کا بھائی مسلمان ہوا تو کسی کا بیٹا مسلمان ہوا، اور ایسا بھی ہوا کہ کچھ خاندان کی صورت میں پورے کے پورے خاندان بھی مسلمان ہوئے۔ اب جو پکے ٹھکے مسلمان ہو چکے تھے، ان مسلمانوں میں کسی کا باپ ابھی تک کافر ہے، کسی کا بھائی ابھی تک کافر ہے، کسی کا بیٹا ابھی تک کافر ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اخوان کے الفاظ سے تعبیر کیا کہ منافقوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، تو اس اعتبار سے اخوان کا لفظ آیا کہ مسلمانوں میں کسی کا بھائی بھی تھا، کسی کا باپ بھی تھا، کسی کا بیٹا بھی تھا۔ تو ان منافقوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جس وقت وہ چلے زمین میں، یعنی احد کی لڑائی کے لیے مدینہ المنورہ سے نکلے، او کانوا غزاً، یا وہ غازی بن کر لوٹے، یعنی میدان جہاد میں شرکت کی، لیکن وہاں پر شہادت کے مرتبہ پر فائز تو نہ ہوئے، البتہ اللہ رب العزت نے فاتح بن کر ان کو میدان جہاد سے واپس لوٹایا۔ تو جو میدان جہاد میں مارا گیا وہ شہید کہلایا، اور جو میدان جہاد سے زندہ واپس لوٹا وہ غازی کہلایا۔ تو اللہ رب العزت نے مجاہدین کے بارے میں بھی فرمایا اور غازی کے بارے میں بھی فرمایا کہ یا وہ تھے مجاہد یا غازی، ان کے بارے میں کہا
کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ منافقین کہتے کہ اگر تم مدینہ میں رک جاتے، ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ نہ نکلو، اور ہماری بات پر تم میدان سے واپس آ جاتے، اگر نکل پڑے تھے یا مدینہ سے ہی نہ نکلتے تو تمہارے لوگ مارے نہ جاتے، اور تم لوگ جو ہے اتنے زیادہ تم لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ منافقوں نے یہ بات کہی کہ تم مارے نہ جاتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے، قتل کیے جاتے۔ اب ایک ہے طبی موت کہ انسان گھر کے اندر ہی موت آ جائے، اور ایک ہے وہ موت جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی صورت میں آ جائے۔ تو طبی موت کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی صورت میں جو موت آئی، ان دونوں کا آپس میں تقابل نہیں ہو سکتا، ان دونوں کا آپس میں جو ہے تناسب نہیں ہوتا، برابری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میدان جہاد میں جو اللہ کے راستے میں خون بہانے والا ہے، اس کا اور گھر میں بستر پر جس کو موت آ رہی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور شہادت کا جو اعزازات ہیں اللہ رب العزت نے وہ اسے عطا فرمائے۔ اور تبھی موت مرنے والے کے لیے وہ اعزازات نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی صورت میں موت میں آنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش اور اعزازات و درجات کے فیصلے ہونے والے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ جو جہاد کے لیے نکلے یا میدان جہاد سے فاتح بن کر واپس لوٹے، ان کے جب کل قیامت کے دن یہ منافقین، یہ کافر لوگ، یہ بستر پر مرنے والے لوگ جب اعزازات کو دیکھیں گے، درجات کو دیکھیں گے، فضیلت کو دیکھیں گے، نعمتوں کو دیکھیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے درجات کو دیکھیں گے، تو یہ لوگ حسرت میں ڈوب جائیں گے، مارے حسرت کے جو ہے حسرت کی حالت میں یہ ڈوب جائیں گے اور پریشان ہوں گے، اور اس وقت کہیں گے کاش کہ دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہوئے ہماری جسموں کے، ہمارے بدنوں کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، اور کینچیوں سے قطر قطر کے ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جاتے۔ تو اس طرح انداز میں مارے حسرت کے اپنی زبانوں سے باتیں کہیں گے کل قیامت کے دن، جب شہید کے مراتب کو دیکھیں گے، جب اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے درجات کو دیکھیں گے، اللہ کے راستے میں خون کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی جو ہے فضیلت کو دیکھیں گے، اعزازات کو دیکھیں گے، تو مارے حسرت کے یہ لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ذریعے سے کاٹ دیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے شہداء کے مراتب اور درجات جب ان کو دکھائیں گے تو یہ لوگ حسرت میں ڈوب جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہے لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً، تاکہ اللہ کر دے اس بات کو حسرت بنا کر فی قلوبہم، ان منافقین اور کافروں کے دلوں میں۔ واللہ یحیی، اور اللہ زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ اگر زندگی دینے پر آئے تو سینکڑوں غزوات کرنے کے باوجود، جنگیں کرنے کے باوجود، جہاد کرنے کے باوجود سینکڑوں مرتبہ تب بھی اللہ موت نہ دے اور موت پھر بھی بستر پر آئے۔ جس طرح کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینکڑوں لڑائیاں لڑی، کوئی جسم کا حصہ ایسا نہ تھا جس پر تلوار، نیزے کا زخم وغیرہ موجود نہ ہو، لیکن جب موت آئی تو بستر پر آئی، موت آئی تو بستر پر آئی۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میدان جہاد میں کافروں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے تب موت آئے گی، ویسے نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اگر زندگی دینے پر آئے تو سینکڑوں تلواروں کے اندر سے بھی زندہ واپس لوٹ سکتا ہے، اور اگر موت دینے پر آئے تو گھر پر اچھا بھلا صحت مند تندرست ہونے کی حالت میں پتہ ہی نہ چلے، صبح اٹھے تو مردہ ہونے کی حالت میں مرے، مردہ ہونے کی حالت میں ہو۔ تو موت دینے پر آئے تو اللہ تعالیٰ بیماری کا بھی محتاج نہیں ہے۔ موت دینے پر آئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر میں درد ہوگا، جسم میں تکلیف ہوگی، اور جو کہ بخار کا شکار ہوگا تبھی موت آئے گی۔ موت آئے گی تو بغیر تکلیف کے لوگ کہیں گے کہ اچھا بھلا صحت مند اور تندرست تھا، اور کیا ہو گیا کہ یہ صبح اٹھا تو
اٹھ ہی نہیں سکا، صبح دیکھا گیا تو اٹھ ہی نہیں سکا، تو اس کو کیا ہو گیا؟ سب لوگ حیران ہکے بکے رہ جاتے ہیں ایسے شخص کی موت کو دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ اگر موت دینے پر آئے تو تکلیف کا اظہار کر کر موت کا سامنا کرانے کے بغیر بھی وہ موت دے سکتے ہیں، تکلیف کا سامنا کرانے کے بغیر بھی وہ موت دے سکتا ہے۔ اگر وہ موت دینے پر آئے، ضرور نہیں ہے کہ بیماری کی حالت میں ہی موت آئے گی، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اسی کے حکم سے زندگی کے اندر سانسیں ہیں، اسی کے حکم سے زندگی سے سانسیں چھین لی جاتی ہیں، انسانی جسم سے سانسیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے راستے میں میدان جہاد میں لڑتے ہوئے اعلاء کلمات اللہ کے لیے جس کو یہ اعزاز مل جائے، تو اللہ رب العزت نے ایسے شہید کے لیے قیامت کے دن جو اعزازات رکھے ہیں کہ خون کا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کہاں اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے، اس کی شہادت قبول ہو جاتی ہے، جنت کی حوریں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، اور اس پر جو گولی لگی یا اس پر تلوار لگی یا اس پر نیزہ لگا، اسے اس کی درد کے اس کے لگنے کی تکلیف تک محسوس نہیں ہوتی۔ جنت کی نعمتیں اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں، جنت کے خزانے اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، جنت سے پردے اس کے لیے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جب اس کو کوئی گولی، نیزہ یا اس کے اوپر کوئی بم لگتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے، تو یہ اعزازات کا سلسلہ تو دنیا کے اندر ابھی پوری طرح روح بھی نہیں نکلی ہوتی، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے شہید کے مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ بدبخت جو یہ کہہ رہے کہ گھروں میں رہتے تو مارے نہ جاتے، اور یہ لوگ جو ہے اتنا تکلیف اور نقصانات کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑتا، تو یہ لوگ جو ہے شیطانی ایک بناوٹی جو ہے ایک حوصلہ افزائی کر رہے ہیں مسلمانوں کی کہ تم ایسا کرتے، یعنی حسرت دلوا رہے، افسوس دلوا رہے، تم نے کیوں شرکت کی اور کیوں تم جہاد میں گئے، ہماری بات مانتے گھروں میں ٹھہرتے تو تمہارے لوگ مارے نہ جاتے۔ تو مارے جس نے مرنا ہوتا ہے وہ بستر پر بھی مرے گا، اور جس نے مرنا ہے میدان جہاد نہیں مرنا ہوتا وہ میدان جہاد میں بھی نہیں مرتا۔ تو یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے ایمان کی کمزوری ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ منافقین یا کافرین جو بھی کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کو پھسلانے کے لیے، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایک ایک ان کی نقل و حرکت پوری طرح آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کیے جاتے اللہ کے راستے میں، او متتم، یا تم تبھی موت مرتے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میدان جہاد میں جو نکلنے والا ہے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، اور جہاد کرتے ہوئے شہید تو نہ ہو، غازی بن کر واپس لوٹے، او متتم، تبھی موت اسے آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، کیونکہ غازی بنا اس کا بھی مقام اور مرتبہ ہے، شہید ہوا اس کا بھی مقام اور مرتبہ ہے، دونوں ہی حالت میں اللہ رب العزت نے اسے اعزازات سے نوازنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور رحمت ہے اور بہتر ہے اس چیز سے، یہ بخشش بھی اور رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو تم لوگ جمع کر رہے ہو، یعنی مال، یہ دنیا کی کمائی، یہ دنیا کی رونقیں، دنیا کے مال و متاع، دنیا کی تجارتیں، ان سب سے بہتر چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر رحمت میسر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر شہادت جو ہے میسر ہو جائے، تو یہ شہادت، یہ غازی بن کر لوٹنا، میدان جہاد میں شرکت کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ ہی کے دین کے کام کی ذمہ داری کو پوری طرح سنبھال کر امت تک پہنچانا، یہ سارے کام دین کے ان تمام دنیاوی چیزوں سے بہتر ہیں جن کو لوگ جمع کر رہے ہیں، مال کی صورت میں، متاع کی صورت میں، اور جو ہے اپنے جو ہے لذات کی صورت میں، دنیاوی خواہشات کی صورت میں۔ ان تمام چیزوں سے بہترین چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائے،
وہ زندگی کے وہ لمحات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزر جائیں، جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائیں، جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی صورت میں گزر جائیں، دنیا ما فیہا سے وہ تمام کے تمام لمحات بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو پوری طرح دین کی طرف لگائے رکھے، اور دینی کی حالت میں عمل کرتے ہوئے ہم لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تم زندگی گزارو، دنیا کے اندر زندگی گزارو تو اس حال میں گزارو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو۔ وہ موت اور زندگی تو یہ ایسی چیز ہے کہ لئن متم، اگر تم تبھی موت مرو، اور قتل تم، یا تم لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جاؤ، قتل کیے جاؤ، تو یاد رکھو لا الی اللہ تحشرون، تبھی موت مرنے والا بھی ایک دن میدان حشر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اور شہادت کی مرتبہ پانے والا بھی کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اور پھر اس وقت اللہ رب العزت ایک ایک ذرہ کا حساب لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اگر ذرہ بھر بھی بھلائی کی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور ذرہ بھر بھی اگر کوئی برائی کی ہوگی کل قیامت کے دن اسے بھی وہ اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال میں دیکھ لے گا۔ تو ایک ایک ذرے کا، ایک ایک لمحے کا، زندگی کی ایک ایک سانس کا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حساب لیں گے۔ تو اس وجہ سے کبھی یہ نہ کہو کہ میں دل میں یہ نہ سوچنا کہ میں اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں جاؤں گا، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، کیونکہ جنت میں جو بھی جائے گا، چاہے شہید ہو، چاہے جو ہے مفسر قرآن ہو، چاہے محدث حدیث ہو، جو بھی جنت کے اندر جائے گا اللہ ہی کے فضل سے جائے گا۔ اگر اللہ نے حساب لے لیا ایک نعمت پر اگر پوچھ کچھ کر لی تو قریب ہے کہ ہم اسی کی بنا پر پھنس جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت کا بھی زندگی بھر اگر شکر ادا کرتے رہیں، سجدے میں پڑے رہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اپنے رب سے اپنے رب کا فضل مانگو۔ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے اعمال کے بل بوتے پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے اعمال کے بل بوتے پر کوئی جنت کا حصول نہیں کر سکتا۔ ہاں، اعمال کے حسنہ کرنے کی بنا پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اعمال کی بنا پر اللہ کا فضل قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اعمال کے بغیر زندگی ادھوری ہے، اعمال اللہ کے فضل کو کھینچتے ہیں۔ بس تمہارا کام یہ ہے اعمال کرتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، اور اپنا رب کا فضل مانگتے چلے جاؤ۔ ایک دن آئے گا اللہ کے فضل سے ہی تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔